السلام علیکم عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں آپ کا میزبان محمد زبیر حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آپ کا اس چینل زبیر بیانات سینٹر میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید ہے۔ تو آج کا ہمارا موضوع ایک سبق آموز کہانی ہے جس کا عنوان ہماری مسجد کا امام چور ہے۔ تو شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا موضوع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، افریقہ کے ایک ملک میں ایک شخص جو حافظ قرآن تھا، وہ کسی مسجد میں امام جماعت مقرر ہوا۔ لوگ امام صاحب کی بہت احترام کیا کرتے تھے اور ہر شخص چاہتا کہ امام صاحب کو اپنے گھر دعوت میں بلائے، خصوصاً رمضان میں۔ اسی سبب ایک مقتدی نے امام صاحب کو رمضان میں افطار میں گھر بلایا۔ امام صاحب نے دعوت قبول کی اور مقتدی کے گھر پہنچ گئے۔ امام صاحب کا بہت شاندار استقبال کیا گیا۔ امام صاحب افطار سے فارغ ہونے کے بعد میزبان کے حق میں دعا دے کر واپس چلے گئے۔ مہمان کے واپس جانے کے بعد مقتدی کی زوجہ نے مہمان خانے کی صفائی ستھرائی شروع کر دی تو اچانک یاد آیا کہ وہ کچھ رقم مہمان خانے میں رکھی تھی، لیکن بہت تلاش کرنے کے باوجود وہ رقم وہاں موجود نہیں تھی۔ اس نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ کیا آپ نے وہ رقم لے لی ہے؟ تو شوہر نے جواب دیا نہیں لی۔ تو اس نے شوہر کو بتا دیا کہ مہمان کے علاوہ ہمارے گھر کوئی دوسرا نہیں آیا، ہمارا بچہ تو دوسرے کمرے میں تھا اور جھولے میں رہنے والا بچہ تو چھوٹا ہے، وہ چوری نہیں کر سکتا۔ بالآخر دونوں اس نتیجے پر پہنچے کہ مہمان نے ہماری رقم چوری کر لی ہے۔ یہ سوچتے ہوئے میزبان کے غم غصے کی انتہا نہ رہی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم انہیں اتنے عزت اور احترام کے ساتھ گھر بلایا لیکن وہ ہمارے ساتھ غلط کام کیے۔ لیکن حیا کے مارے وہ اس بات کو چھپا لیا اور امام صاحب سے دور دور رہنے لگا تاکہ سلام دعا نہ کرنی پڑے۔ اسی طرح ایک سال گزر گیا، پھر ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ آیا۔ لوگ اسی خاص محبت اور احترام کے ساتھ امام صاحب کو اپنے گھر افطار میں بلوانے لگے۔ اس شخص نے اپنی زوجہ سے کہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، امام صاحب کو ہمارے گھر بلوانا چاہیے یا نہیں؟ زوجہ نے کہا کہ بلوانا چاہیے، کہ ممکن ہے کہ وہ کسی مجبوری کے عالم میں ہماری رقم اٹھائی ہوگی، ہمیں انہیں معاف کر دینا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ امام صاحب کو افطار میں بلایا گیا اور شاندار استقبال کیا گیا۔ افطار سے فارغ ہونے کے بعد میزبان نے امام صاحب سے کہا کہ سال گزرنے کو ہے اور میرا رویہ آپ سے بدل گیا۔ امام صاحب نے کہا کہ میں نے محسوس کیا، لیکن کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں آپ سے وجہ نہ معلوم کر سکا کہ آخر آپ مجھ سے ناراض کیوں ہو۔ میزبان نے کہا کہ آپ سے ایک سوال ہے، آپ اس کا واضح جواب دیں گے؟ پچھلے سال رمضان میں میری زوجہ نے مہمان خانے میں کچھ رقم رکھی تھی، آپ کے جانے کے بعد وہ بہت ڈھونڈی لیکن وہ رقم وہاں موجود نہیں تھی، کیا وہ رقم آپ نے لے لی تھی؟ تو امام صاحب نے کہا ہاں میں نے لی تھی۔ یہ سن کر میزبان حیران و پریشان ہو گیا۔ امام صاحب بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ میں جب مہمان خانے سے واپس جا رہا تھا تو کاؤنٹر پر پیسے رکھے ہوئے تھے، چونکہ تیز ہوا چل رہی تھی، پیسے ادھر ادھر اڑ رہے تھے، میں نے ان پیسوں کو جمع کیا، فرش کے نیچے یا اور کہیں رکھ نہیں سکتا تھا، ایسا نہ ہو کہ وہ رقم آپ دونوں کو نہ مل سکے اور آپ پریشان ہو جاؤ۔ اور زور سے سر ہلا کر رونے لگے اور میزبان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ آپ مجھ پر چوری کا الزام لگایا ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک سال گزر گیا، 365 دن گزر گئے، 12 مہینے گزر گئے، آپ نے ابھی تک قرآن پاک کو کھول کر تلاوت نہیں کی۔ اگر پورے سال میں
آپ قرآن پاک کو کھولتے تو وہ رقم مل جاتی، لیکن آپ دونوں نے ایک مرتبہ بھی قرآن کو کھولا نہیں۔ تو میزبان یہ سن کر قرآن کے طرف بڑھا اور جا کر دیکھا، قرآن کو کھولا تو اس کے اندر رقم موجود تھی۔ پھر اس کے بعد میزبان اور مہمان دونوں رونے لگے، اور امام صاحب نے میزبان سے کہا کہ میں اس لیے وہ رقم قرآن میں رکھی تھی تاکہ آپ جب قرآن کو تلاوت کرنے کے لیے کھولو تو وہ رقم آپ دونوں کو مل جائے، لیکن افسوس 1 سال گزر گیا، 365 دن گزر گئے، 12 مہینے گزر گئے، لیکن آپ نے قرآن کو کھولنا گوارا نہیں سمجھا۔ ہائے افسوس عزیز دوستو، یہ حال ہے ہم مسلمانوں کا۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور سچا عاشق رسول کہتے ہیں، لیکن سالوں کے سال گزر جاتے ہیں، مہینوں کے مہینے گزر جاتے ہیں، دنوں کے دن گزر جاتے ہیں، لیکن ہم نے قرآن کو کھولنا گوارا نہیں سمجھا۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائے کہ ہمیں یوٹیوب اور فیس بک کو استعمال کیے ہوئے کتنی دیر ہوئی ہے، اور واٹس ایپ اور انسٹاگرام کو استعمال کیے ہوئے کتنی دیر ہوئی ہے، اور پب جی کو کھیلے ہوئے کتنی دیر ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر بتائے کہ ہمیں قرآن کھولے ہوئے کتنے دن ہوئے ہیں، 1 دن یا 1 ہفتہ یا 1 مہینہ یا 1 سال۔ لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو ایک مقدس کتاب جان کر ثواب کی نیت سے ہماری الماریوں کی زیب و زینت بنا کر رکھا ہے تاکہ معلوم ہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم نے قرآن کو معنی کے ساتھ پڑھنا اور سمجھنا گوارا نہیں سمجھا، اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے حالات خراب ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد نہیں کر رہا ہے۔ وہ کیسے مدد کرے گا؟ وہ تو کہتا ہے کہ یہ قرآن تمہارے لیے سراسر ہدایت ہے اور رہنمائی ہے اور نجات کا ذریعہ ہے۔ تم اس کو کھولو تو صحیح، تم اس کو پڑھو تو صحیح، تم دنیا میں کامیاب نہ ہوئے تو کہنا۔ عزیز دوستو، ہم قرآن پاک کو پڑھنے کا خاص اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر میرے بولنے کے انداز میں کوئی غلطی یا کوتاہی ہو چکی ہو تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی تو لائک کریں اور ہماری ویڈیو کو اپنے دوست احباب میں شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بازو میں موجود گھنٹی کے بٹن پر دبا دیں تاکہ ہماری ہر ایک آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اجازت دیجیے۔ سانسوں نے وفا کی تو انشاءاللہ اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حافظ و نگہبان رہے۔ ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے۔